بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مقدسہ کے عظیم عنوان کو کچھ عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ اس سلسلہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور عظمت کے بارے میں کچھ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کر چکا ہوں۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کو بیان کرنے کے بعد کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کو بیان کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اس کا مدعی کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حق ادا نہیں ہو سکتا تو پھر ایسا کام شروع کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا بالکل سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن اس کا شمار ایسے لوگوں میں ہو جائے کہ جن کے نام اعمال کے اندر یہ نیکی ہو کہ یہ میرے پیارے پیغمبر کا ذکر خیر کرتے چلے آئے ہیں۔ شان اور عظمت کے حوالے سے تو انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی اور بیانات ہوتے رہیں گے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک دوسرا پہلو کہ جسے ہم اصلاح معاشرہ کا نام دیتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی اور جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزارا، اس معاشرے کو اور اس زمانے کو تاریخ جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے، تو اس جاہل معاشرے میں جتنی بھی کمیاں تھیں یا کوتاہیاں تھیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک کوتاہی اور کمی کی نشاندہی بھی فرمائی اور پھر ساتھ میں اسے دور کرنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ تو وہ چند ایک چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ جو اس معاشرے میں یہ بڑی کوتاہیاں تھیں، بڑے گناہ تھے، تو پیارے پیغمبر نے ان کی نشاندہی فرما کے پھر اس کو ختم کیسے کیا۔ سورہ حجرات 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل سے اور بڑے احسن انداز سے بیان فرمائی ہیں کہ جن کو میرے پیارے پیغمبر نے ایک ایک کر کے معاشرے سے ختم فرمایا، اور پھر ختم بھی کیسے کیا کہ وہ معاشرہ جو کسی وقت کے اندر جاہل معاشرہ یہ نام دے کے اسے یاد کیا جاتا تھا، جب میرے پیغمبر نے اس کی کوتاہیوں کو ختم کیا اور اس کو گناہوں سے پاک فرمایا، تو پھر اسی معاشرے کا نام میرے پیارے پیغمبر نے رکھا خیر القرون، کہ تمام تر معاشروں اور تمام تر زمانوں کے اندر اگر سب سے بہترین زمانہ ہے تو وہ یہ جس میں میں پیغمبر وقت گزار رہا ہوں۔ انداز اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ حجرات اس کا مرکزی موضوع ہی اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، پہلی چیز اپنے پیارے پیغمبر کے آداب اور دوسری چیز معاشرے کی اصلاح، کہ کیسے معاشرہ درستی کی طرف آئے گا، کیسے معاشرے کے اندر امن ہوگا۔ تو دونوں چیزیں میں چیدہ چیزوں کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے گا قرآن مجید کا انداز۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ پہلا اپنے پیارے پیغمبر کا ادب سکھایا۔ اہل ایمان خیال کیجئے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جہاں اللہ کا حکم آ گیا، جہاں پیغمبر علیہ السلام کی سنت آ گئی، وہاں اپنی عقلیات، وہاں اپنے جتنے بھی نظریات ہیں وہ سارے کے سارے پسے پش ڈالنے ہیں، مقدم رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کا حکم مقدم رکھنا ہے۔ فرمایا اگر ایمان بچانا چاہتے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو میرے پیغمبر کی سنت کے تابع کرنا ہوگا۔ واتقوا اللہ،
اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ یہ تقوی، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، یہ ایک ایسی کیفیت ہے اور ایک ایسی اعلیٰ چیز کا نام ہے کہ اگر انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے، تو اس سے دو فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، کہ انسان کے دل میں جب رب کا ڈر ہے کہ یار میں ساری کائنات سے اپنے آپ کو چھپا سکتا ہوں، ساری کائنات کے سامنے اپنے آپ کو نیک ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رب ہے، اس سے بھلا میں اپنے آپ کو کیسے چھپاؤں گا، اس کے سامنے میں اپنے آپ کو جھوٹی نیکیوں کو ظاہر کیسے کر سکتا ہوں۔ تو فرمایا اگر ڈر آ جائے رب کائنات تو پہلے چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ نیکی کی طرف جانا آسان ہوتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جتنے بھی احکامات بیان فرمائے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، صلہ رحمی ہے، آپس کے اچھے تعلقات ہیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، پر میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، حقوق سارے کے سارے احکامات، جتنے بھی احکامات بیان فرمائے، حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں ایک ہی چیز کو بیان فرمایا، یہ میں اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں نماز کا حکم دے رہا ہوں، کیوں روزے کا حکم آ رہا ہے، کیوں تیرے اندر فلاں فلاں احکامات نازل ہو رہے ہیں، مقصد ایک ہے لعلکم تتقون، تاکہ تیرے اندر میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ جب ڈر آ گیا تو نتیجہ زندگی رب کے حکم کے مطابق گزارنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان خیال کرنا، جب کسی محفل میں موجود ہو اور وہاں میرا پیارا پیغمبر اگر موجود ہے تو اس کے بولنے سے میرے پیارے پیغمبر کے آواز فوراً بولنا یا دیر سے بولنا، جیسے ہی میرے پیارے پیغمبر کہیں خیال کرنا ویسے ہی کرنا ہے، اور بولنے میں میرے پیارے پیغمبر سے سبقت نہیں لے جانی۔ تو یہ ایک بات، اور دوسری بات فرمایا میرے پیارے پیغمبر تو دنیا میں موجود نہیں، میں اللہ کے پاس آ گئے، اب اس کا حکم اور سنت تو اسی طرح باقی ہے، خیال کرنا زندگی کے اندر میرے پیارے پیغمبر کی سنت سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا، اس کے حکم پر اپنے آپ کو کاربند رکھنا ہے۔ اب دوسرا سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان خیال کرنا میرے پیارے پیغمبر کے آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے بیت اللہ شریف اور مسجد نبی کی زیارت کروائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار لے جائے۔ تو مسجد نبی میرے پیارے پیغمبر کا روضہ مبارک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے مواجہہ طرف جہاں سے سلام کے لیے پیش ہیں، اس کے بالکل سب سے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ فرمایا پہلا ادب کہ میرے پیارے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور دوسرا ادب فرمایا جیسے ایک دوسرے کو اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اونچی آواز میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو،
خیال کرنا میرے پیارے پیغمبر کو بھی ایسے نام لے کے نہیں بلانا۔ اور سورۃ النور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے میں فرمایا اللہ تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، فرمایا خیال کرنا ایسے میرے پیغمبر کو آواز نہیں دینی نام لے کے جیسے آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو۔ فرمایا خیال کرو اگر آپ نے میرے پیارے پیغمبر کی آواز سے آواز کو اونچا کر دیا یا دوسرے نمبر پہ میرے پیارے پیغمبر کو نام لے آپ نے بلا لیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دینے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونی۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ شاباش، اور بولو تو صحیح، کون سکھا رہا ہے ادب؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ حجرات ہے، آیت کا نمبر 2 سورہ حجرات کے گھر میں جا کے دیکھ لیجئے میرے پیارے، بات واضح ہو جائے گی۔ اکثر کہتا رہتا ہوں دین نام ہے سمجھنے سمجھانے کا، کوئی ضد کا نام دین نہیں ہے، اپنی طرف سے نظریات کو بنانے کا نام دین نہیں ہے، اور اپنے جناب کسی خاص فرقے کو دین کا نام دیا جائے اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام ہوئی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، جسے میرے پیغمبر کی زبان سے بیان فرما دیا، اور پھر صحابہ کرام نے جو بھی بات سنی وہ امانت اور دیانت سے پہنچا دی۔ ایک بات یاد آ گئی ہے، جملہ ذہن میں آ گیا۔ ابھی پچھلے دن میں ایک بیان سن رہا تھا، بڑی پیاری بات فرما رہے تھے عالم صاحب۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آج ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہے، 1 سال تک پڑھاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد اب شاگرد نے جو چیز اپنے استاد سے پڑھی ہے وہ ساری چیزوں کو یاد کرتا ہے، اور 1 سال بعد امتحان دیتا ہے، اس پڑھائے ہوئے میں سے ایک بات بھی وہ بھولتا نہیں ہے، ساری باتیں وہ سبق میں پڑھائی ہوئی یاد کرتا ہے۔ ایک انجینئر ہے، وہ بھی جب سیکھتا ہے جب پڑھتا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے امتحان دینا ہے، وہ ایک چیز کو یاد کرتا ہے اور اپنے استاد کے دیے ہوئے سبق کو یاد رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، کہتے ہیں آج 14ویں 15ویں صدی کا ایک آدمی اپنے استاد کے دیے ہوئے سبق کو نہیں بھولتا، تو میں کیسے مان لوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام اپنے استاد کے دیے ہوئے سبق کو بھول گئے تھے؟ تو میرے پیغمبر کے صحابہ کو کس نے سبق دیا تھا؟ کون تھا ان کا استاد؟ جی کون تھا استاد؟ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے من و عن جیسے سنا اپنے استاد محترم سے، ویسے پیغام امت تک پہنچا دیا۔ اور میرے پیارے بھائی، صحابہ کرام نے وہ اپنی صداقت سے جو پہنچایا ہے اور اپنی امانت سے جو امت تک پیغام پہنچایا ہے، ان صداقت ان کی امانت کیوں نہ آج میں اقرار کروں، کیوں نہ آپ مسلمان اس کا اقرار کریں؟ اس لیے کہ ان کی صداقت کا گواہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی صداقت کا گواہ خود رب کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں یہی الفاظ فرمائے، میرے پیغمبر ہم الصادقون، اور 28ویں پارے میں فرمایا الصدیقون۔ میرے پیارے پیغمبر، یہ جو تیرے صحابہ ہیں، یہ جو تیری محفل میں بیٹھنے والے ہیں، میرے پیارے میں اعلان کر رہا ہوں سچائی انہی تک آ کے ختم ہو گئی ہے۔ میرے پیغمبر یہی
دنیا میں سب سے بڑے سچے ٹھہرے ہیں، تو یہ صداقت کی، یہ شرافت اور امانت کی سند میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ کو رب نے دی ہے۔ تو یہ سورہ حجرات قرآن مجید میں 26واں پارہ اور آیت کا نمبر 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا ادب سکھا رہے ہیں، او دنیا والوں یہ میرے پیغمبر کا ادب ہے۔ پہلا ادب کہ میرے پیغمبر کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، اور دوسرا بڑا ادب ہے جیسے تم ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، خیال کرنا میرے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلانا۔ اب قرآن مجید کی آپ کو ایک چھوٹی سی سیر کروانے لگاؤں، پورا قرآن مجید آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے، جس جگہ بھی ذکر فرمایا وہاں اس پیغمبر کا نام ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ مثلا پہلا پارہ دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، میرے پیارے آدم آپ بھی اور آپ کی بیوی بھی جنت میں رہیے گا۔ فرمایا فکلا منہا حیث شئتما، جہاں رہیں جو کھائیں سارا کچھ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا دیا ہے۔ فلا تقربا ہذہ الشجرۃ، خیال کرنا تمہارا ہے اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے۔ پھر حضرت آدم کا ذکر فرمایا تو نام لے کے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، فرمایا قالوا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، میرے پیارے نوح میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں بھی، میں اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں بھی آپ پہ ہوں گی۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی ہے، اللہ کی برکت اور سلامتی سے زمین پہ جائیے گا۔ تو خیر نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو بھی نام کے، بات سمجھاتا ہوں توجہ کی، نام لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورۃ طٰہٰ 16ویں پارے میں فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا قال ہی عصای، مولا میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، توکل علیہ واہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، فرمایا اس پہ میں تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں، اور جس وقت بکریاں چرانے کے لیے لے جاتا ہوں تو اس سے درختوں کے پتے بھی جھاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے منافع ہیں اس کے اندر۔ خیر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو نام لے کے باقی جتنے حضرت داؤد علیہ السلام فرمائے یا داؤد انا جعلنا علی الارض خلیفہ، اے داؤد علیہ السلام ہم نے آپ کو زمین پہ اپنا نائب بنایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے پیغمبروں کا ذکر فرمایا تو نام لے کے، لیکن جب باری آئی نہ تیرے اور میرے مہربان پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ادب سکھایا، اور دنیا والوں خیال کرنا میں اللہ تعالیٰ تمہیں ادب سکھا رہا ہوں۔ پورے میں اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ بھی اپنے پیغمبر کو نام لے کے مخاطب نہیں فرمایا، ذکر کیا تو کن الفاظ میں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کسی جگہ فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کسی جگہ ذکر فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کسی جگہ فرمایا یا ایھا مدثر
وانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ فرمایا پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلایا، ادب سکھائے۔ اور دنیا والوں، جب میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑا ہو کے اپنے پیغمبر کا ادب کرتا ہوں، اپنے پیغمبر کو نام لے کے نہیں بلاتا، تو تم تو ہو ہی میرے پیغمبر سے عظمت میں کم، میرے پیارے پیغمبر سے ہو ہی چھوٹے، تو بھلا تمہیں کیا بنیے کہ خیال کرنا میرے پیغمبر کو کبھی نام لے کے نہیں بلانا۔ اگر نام لے کے بلایا تو نقصان کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دینے ہیں۔ جی تو ادب ہے پیغمبر کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑے ہیں، اصول تو یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے کو نام لے کے بلا سکتا ہے۔ مثلا والد ہے، اپنے بیٹے کو نام لے کے بلائے کہ جی ہارون ہے، اکرم ہے، اسلم ہے، فلانا ادھر آ جی، تو کوئی اس میں بے ادبی نہیں ہے۔ بڑا ہے چھوٹے کو نام لے کے بلا سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹا بیٹا اپنے والد کو نام لے کے بلائے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے ادب ہے یار، اس کو ذرا شرم نہیں ہے کہ اپنے والد کو نام لے کے بلا رہا ہے۔ کم از کم والد صاحب کہے، ابو جی کہے، بابا جی کہے، یا جو بھی کہے تو ادب سے نام لینا۔ نام لے کے والد صاحب کو کوئی بھی پتا نہیں ہے۔ فرمایا میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو نام لے کے بلاتا تو اس میں کوئی بھی بے ادبی نہ ہوتی۔ میں جو سب سے بڑا ہوں تو مجھ سے کوئی بڑا ہے ہی نہیں، تو میں اگر اپنے پیغمبر کو نام لے کے بلاتا تو اس میں بے ادبی نہ ہوتی۔ لیکن جب میں اللہ تعالیٰ ساری کائنات سے بڑا ہو کے میں اپنے پیغمبر کا ادب سکھا اور کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے پیغمبر کو قرآن میں کسی جگہ بھی یا محمد کہہ کے نہیں کیا۔ اور دنیا والوں کیا ہو گئے؟ تم کیوں میرے پیغمبر کو نام لے کے بلا رہے ہو؟ کیوں اپنے پوسٹروں پہ اتنے بڑے بڑے نام کر کے لکھ رہے ہو؟ فرمایا نقصان تمہارا اپنا ہونا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا میں میرے پیغمبر کو نام لے کے بلانے کی وجہ سے فرمایا میں نے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دینے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا۔ جی تو پیغمبر کا کیا سکھایا؟ ادب سکھایا۔ اچھا اس کے بعد اگلا جو معاشرتی اصلاح کے لیے قانون، اس کی طرف آ جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اہل ایمان خیال کرنا، معاشرے کے اندر امن برقرار رکھنا ہے، اور معاشرے کے امن کے لیے ایک بڑا اصول میں اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہوں کہ کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہیں ماننی۔ جی کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے نہیں۔ آپ کے کانوں تو کسی کے بعد کوئی بات پہنچی ہے، فرمایا بغیر تحقیق کیے نہ اس کو ماننا ہے نہ بیان کرنا ہے۔ اور حدیث کا ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلاتا پھرے۔ کیا کرے جی؟ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتا پھرے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اسی بات پہ جھگڑے، اور اسی بات پہ چوریاں، اور اسی بات پہ قتل۔ فلاں نے کہا ہے جی آپ نے میرے بارے میں یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تحقیق نہیں۔ اور جب تحقیق کی تو سوائے ندامت کے کچھ بھی سامنے
نہ آیا. تو یہاں فرمایا ان جاءکم فاسقم بنبأ کہ اگر تمہارے پاس کوئی بے خبر آدمی خبر لے کے آ گیا تو فتبینوا سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ آیا یہ بات سچی بھی ہے کہ نہیں. فتصبحوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فرمایا اگر تحقیق نہیں کرو گے تو ایسے کام میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا, بعد میں نقصان کا سامنا کرنا ہوگا. اللہ کے پیارے پیغمبر حدیث مبارکہ ہے فرمایا ایک صحابی کو بھیجا فلاں جگہ فلاں قبیلے کے پاس جاؤ اور وہاں سے جا کے وہ مسلمان ہو گئے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لے آؤ. فرمایا یہ صحابی نکلا ہے مدینہ منورہ سے. فرمایا جس وقت اس قبیلے کے قریب پہنچا ہے اللہ کا کرنا ایسا یہ صحابی اور اس قبیلے کا جو سردار تھا ان کی زمانے جاہلیت میں آپس میں دشمنی تھی. فرمایا اور دوسرا اس قبیلے کا یہ طور طریقہ اور رواج تھا کہ اپنے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے اور اپنے سارے جنگی ہتھیار لگا کے اپنا جنگی ساز و سامان اور بھالے کھا کے آتے استقبال کے لیے. آج بھی ہے نا آتے ہیں نا بڑے بڑے وزراء کہتے جی فلاں کو 21 توپوں کی سلامی پیش کی. تو یہ پرانا چلتا آ رہا ہے. وہ جناب 21 توپوں کی سلامی پیش کرتے اپنا سارا جناب جنگی ہتھیار لگا کے اس کے استقبال کے لیے آتے. یہ جیسے ہی سامنے آیا دور سے دیکھا کہ وہ تو سارے تیار ہو کے آ رہے ہیں, آج تو میری خیر نہیں ہے. ادھر سے ہی واپس سینے کی طرف آ گیا, ان کے پاس گیا ہی نہیں, واپس آ کے اللہ کے پیغمبر کو حال بتایا. یا رسول اللہ میں گیا دور سے دیکھا ان کی حالت کو کہ وہ جناب ساری پارے اور ڈھالے اور نیزے لے کے آ رہے ہیں. میں تو سمجھا مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں. میں واپس آ گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے عجیب معاملہ. اللہ کے پیارے پیغمبر بڑے خفا ہوئے کہ کل اپنے منہ سے کہہ کے گئے کہ پیارے پیغمبر بھیجے نا ہماری طرف کسی کو زکوٰۃ کا مال تمہیں دیں گے اور غرباء میں تقسیم کرنا. اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا چلو جلدی لشکر تیار کرو, اس قبیلے کے خلاف جہاد کرنے کہ انہوں نے بدعہدی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ تیاریاں کر رہے ہیں اور اس قبیلے کا سردار وہ سارا زکوٰۃ کا مال لے کے سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, سارا لے کے میرے پیارے پیغمبر کے پاس آ گیا. جیسے ہی آیا اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں یہ کیا جی آپ نے اس کے سامنے ہتھیار دکھائے اور آج تو یہ سارا کچھ لے کے آ گیا. کہتے یا رسول اللہ یہ ہمارا طور طریقہ ہے, ہمارا رواج ہے کہ ہم اپنے آنے والے مہمان کا استقبال اس طرح کرتے ہیں. اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. فرمایا اہل ایمان کوئی بھی آپ کے پاس لے کے آئے خبر بغیر تحقیق کے بات نہ مان لیا کرو بلکہ فتبینوا اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو, اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کیا کرو, اس کے بعد بات کو آگے پھیلایا کرو. اللہ اکبر. جی آج کے دور میں اس بات پہ برابر عمل نہیں ہے. سوشل میڈیا دور ہے جی, کہیں سے کوئی خبر آئی اور بغیر تحقیق کے جناب اس کو آگے سے آگے شیئر کرتے چلے گئے. نتیجہ اتنے بڑے فساد اور کیا سے کیا بن گئے. پیچھے بات کیا تھی؟ تحقیق کے بغیر بات کرنی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اپنے لیے فائدہ مند بنا کے استعمال کیا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں نوجوانوں خیال کرنا قیامت ایسا نہ ہو کہ جو نیکیاں کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پوری کی پوری نیکیاں ساری کی نیکیاں ضائع ہو جائیں. اور میں اس بات کا خاص خیال کرنا سوشل میڈیا چلانے والے جتنے میرے نوجوان بیٹھے ہیں چاہے وہ واٹس ایپ گروپس کے اندر ہیں چاہے وہ مختلف جناب فیس بک پہ انسٹاگرام پہ جو بھی استعمال کر رہے ہیں خدارا ان چیزوں پہ گناہوں کی شہرت نہ کیا کرو. ان چیزوں کو اپنے لیے عذاب نہ بناؤ. ان
کو غلط خبریں دے کے اور جھوٹی خبریں پھیلا کے لیے وبال جان نہ بناؤ، وگرنہ یاد رکھو یہ پوسٹیں اور یہ ساری چیزیں ختم ہو جانی ہیں۔ آپ کے نام اعمال میں اس کی وجہ سے جو گناہ لکھا گیا ہے اس نے کبھی بھی ختم نہیں ہونا۔ جی آپ یہاں نوجوان میرے بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا، لیکن اس بات پر خاص کان دھرنا، خیال کرنا۔ قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کو آیت کریمہ بھی بتا دیتا ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں، اور ساتھ کے اندر یہ آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں۔ اس کو ذرا گھروں میں جا کے اچھے طریقے سے دیکھنا اور اس پر توجہ کرنا کہ آیا کہیں ہمارا شمار انہی میں تو نہیں ہو رہا۔ یہ سورۃ النور ہے اور آیت کا نمبر 19 ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ فرمایا بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، کہ اہل ایمان کے اندر بے حیائی کاموں کو تشہیر دی جائے، حیائی اور گناہ کے کاموں کو مشہور کیا جائے۔ جو لوگ اس بات میں کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس بات کو پسند کرتے ہیں، تو فرمایا سن لو لہم عذاب علیم، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی انہیں عذاب ہوگا، آخرت اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا۔ جی ایک چھوٹے سے کلک سے تمہیں تو کہ صرف ایک دفعہ اس کو پریس کیا ہے بٹن کو، اور کوئی بھی برائی کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی جھوٹی خبر آپ کے پریس سے آگے چلی گئی نا، تو میرے پیارے آپ ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ قرآن مجید کی اس آیت کے حکم کے نیچے آ جائے گا۔ اور سن رہے ہو نہیں سمجھ آ رہی ہے میرے پیارے؟ اس بات توجہ سے سنو اور اپنے دلوں کے اندر اس کو دے کے جاؤ۔ آج خوش ہوتے ہیں میرے نوجوان جی اپنی ویڈیوز بنا کے اور اس پر آنے لگے اور ساتھ سٹیٹس لگایا واٹس ایپ اور جناب فیس بک پہ، اور اس کی تشہیر کی، گناہوں کے کاموں کی تشہیر ہو رہی ہے، اور اس میں پھر ایک دوسرے کی مدد ہو رہی ہے۔ کیسے جناب ایک نے دوسرے کو بھیجا، دوسرے نے تیسرے کو، چوتھے کو، پانچویں کو۔ قرآن مجید سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے 6 پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ فرمایا لوگوں ایک دوسرے کا گناہ کے کاموں میں مددگار نہ بنو، بلکہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ اور میرے پیارو تمہارے ایک دفعہ گناہ کا کام شیئر کرنے کی وجہ سے فرمایا ہو سکتا ہے اللہ آپ کو توفیق دے دے، تو اس سے معافی مانگ لے، لیکن تیری وجہ سے جتنے لوگوں نے دیکھا اور جتنے لوگوں تک یہ گناہ کا کام پہنچا ہے، اور میرے پیارے چونکہ تیری وجہ سے شہرت ہوئی ہے، ان سارے لوگوں کا گناہ بھی تیرے ذمہ آئے گا۔ بتا تو توبہ کر لے گا، ان سے توبہ کون کروائے گا؟ جی حدیث پاک سنیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانے یہ حدیث مبارکہ صحابہ کرام نے اس پہ تعجب کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی نا، اس پہ تعجب فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ آئے کہ جو تہامہ پہاڑ سے بڑے بڑے ندیوں کے ڈھیر لائیں گے، لیکن جس وقت اللہ کے سامنے فقط ہباء منصورا، اللہ نے ان کی نیکیوں کو راہ کی طرح اڑا دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، فرمایا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں لے کے آنے والا، فرمایا اس کی کیوں نیکیاں ضائع ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ سب کو ختم کر دے گا؟ فرمایا اس لیے دنیا میں ایسے کام کر کے آیا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے کام کیے ہیں کے اندر وہی کام نیکیاں لے کے کچھ بھی
الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور میرے دوست کہاں لے کے جا رہے ہیں ہمیں؟ نوجوانوں، یہ چند ویوز لینے کے لیے اور چند لائکس لینے کے لیے خدا را اپنی قبر کو انگاروں سے نہ بھرو، خدا را اپنے آپ کو جہنم کا مستحق نہ بناؤ، نہ غلط استعمال کرو اس بات کا۔ کیوں نہیں ایسا کرتے آپ کہ اس سوشل میڈیا کو اپنے پیارے پیغمبر کی سیرت کی تشہیر کے لیے استعمال کرو؟ کیوں نہیں آپ ایسا کہ ہر روز قرآن مجید کی ایک آیت کے ساتھ شیئر کرو؟ ایک آدمی بھی پڑھے گا، ایک بھی پڑھے گا تو تمہیں نیکی تو ملے گی نا جی۔ آج کیا ہے، مختلف جگہوں پہ جی ڈانس کے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمارے نوجوان بڑے فخر کے ساتھ اسے اپنے سٹیٹس پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ جناب بے حیا عورتوں کا پروگرام ہے، فلاں جگہ پہ جناب آج رات یہ ہوگا، فلاں جگہ پہ یہ ہوگا جی۔ فیس بک پہ بھی لگایا، واٹس ایپ پہ بھی لگایا، گروپس کے اندر بھی سینڈ کیا اور اس بات پر فخر فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ پہ ہے جناب، فلاں جگہ پہ ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان نوجوانوں سے، اور بتاؤ میرے دوستو، کبھی آپ نے کسی کو شدت کے ساتھ نماز کی بھی تلقین، اتنی شدت کے ساتھ اور جو پہ لے کے جاؤ، کبھی کسی کی بھی تلقین کی ہے کہ آج جمعے پہ جائیں گے جلدی اور بیان سنیں گے سارا کیا کہتے ہیں پتہ چلے گا قرآن اور حدیث؟ کسی نے نہیں تلقین کی۔ تو کیا مطلب میرے بھائی، گناہ کی تشہیر کر رہے ہو۔ جہاں گناہ کرنے والا مجرم ہے وہاں گناہ کی تشہیر کرنے والا بھی برابر کا مجرم ہوتا ہے۔ اس لیے اس سوشل میڈیا کو خدا را اپنے لیے وبال جان نہ بناؤ، خدا اپنے جہنم کے مستحق بننے کا نہ بناؤ۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنے آپ کو نہیں بچاؤ گے اس لعنت سے، تو یاد رکھو پھر یہی چیزیں قیامت کے ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الذین یحبون ان تشیع فاحشہ فی الذین آمنوا، جو لوگ اہل ایمان کے اندر برائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، جی فرمایا لہم فی الدنیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیو، آج ہم دنیا اپنی زبان کی چلاکی سے اور اپنے روب اور دبدبے سے اپنی بات کو خاموش بھی کروا سکتے ہیں دوسرے آدمی کو اپنے گناہ پر، اور اپنے بکواس کر کے اور اپنے روب اور دبدبا سے جناب دوسرے کو اپنے گناہ پر جو ہے خاموش کروا سکتے ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، بتا وہاں تو زبان بول ہی نہیں سکے گی، وہاں تو زبان نے بولنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں کیا فرماتے ہیں؟ الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن لوگوں کی زبانوں پر مہریں لگا دینی ہے، خاموش کر دینا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ہر ایک انسان کا ہاتھ، اس کا پاؤں، اس کی شرمگاہ، اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے جسم کا چمڑا، ایک ایک چیز نے اللہ تعالیٰ کو بول بول کے بتانا ہے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں فلاں کام کیا تھا۔ تو بتا پھر اس دن کیا بنے گا؟ وہاں تیری زبان کی چلاکی کہاں کام آئے گی؟ کیسے تو اپنے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا؟ کیسے اللہ تعالیٰ کو جواب دے گا ان ساری باتوں کا کہ میں دنیا میں یہ کرتا رہا، اپنی زبان کی چلاکی سے سب کو میں نے اور روب لگا کے اور بکواس اور گالیاں دے کے سب کو خاموش کروا کے رکھا، لیکن آج کیوں تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے ملو گے؟ اس لیے میرا بھائی، دنیا یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کر لو۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا رہتا ہوں، اگر کوئی آدمی نیکی نہیں کر سکتا تو خدا را وہ گناہ، اگر نیکی نہیں کرتا تو گناہ بھی نہ کرے نا۔ ہمارا ہاتھ کچھ الٹ ہے، نیکی کرنی بھی نہیں، گناہ چھوڑ، نتیجہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں پچھلے دن ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے آپ بیتی کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا، ایک مرید نے آ کے عرض کی شاگرد نے، حضرت حالات بڑے تنگ ہو گئے ہیں، رزق کی بڑی تنگی آ گئی ہے،
جی ہزاروں لاکھوں روپے ہیں لیکن پورے نہیں ہوتے، کیا کریں، بڑے مشکل حالات ہیں۔ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میزان کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے کے اندر انسان کی نیکیاں اور دوسرے پلڑے کے اندر اس کے اعمال ہیں۔ فرمایا ہوتا کیا ہے، جس وقت انسان اچھے اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، اچھے اعمال کی طرف جاتا ہے، زیادہ اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتے ہیں، گناہ ہو جائے تو توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ دوسرے والا پلڑا جو ہے نا انسان کا، اس کو پھر فری کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب فری کرنے کا؟ وہ بھرا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ آسانیاں، رزق تھوڑا ہوگا لیکن اس میں برکت زیادہ ہوگی، رزق تھوڑا ہوگا دل کا سکون ہوگا، رزق تھوڑا ہوگا اطمینان کی زندگی ہوگی، عزت اور احترام کی زندگی ہوگی۔ فرمایا جس وقت انسان نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی فرمانیاں پہنچتی ہیں، نافرمانیاں پہنچتی ہیں۔ فرمایا نافرمانیوں کی برکتی کی وجہ سے، بدعمالیوں کی بے برکتی کی وجہ سے ہوتا تھا کروڑوں روپے، لاکھوں روپے کا مالک ہوتا ہے لیکن دل میں سکون نہیں ہوتا، وہ بے برکتی اتنی، کروڑوں روپے کا مالک ہے پوری نہیں ہوتی، کروڑوں روپے کا مالک ہے رات کو سو نہیں سکتا، جی کروڑوں روپے کا مالک ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے لیکن دل کا سکون ختم ہو گیا۔ فرمایا اصل کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا کے اندر جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، جتنے بھی انسان کی زندگی فساد برپا ہو رہے ہیں، معاشرے کے اندر جو بھی برائیاں پھیل رہی ہیں، فرمایا جتنے بھی فساد اور بدامنیاں آ رہی ہیں، فرمایا یہ کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کے اپنے کرتوت ہیں جو وہ کرتا ہے۔ لیکن میں اللہ کی رحمت دیکھیں، میں اس کے کرتوت دیکھتا بھی ہوں، ساری چیزیں سامنے ہیں لیکن اس کے ساری بدعمالیوں پر فوراً نہیں پکڑ، اور ساری بدعمالیوں پر فوراً سب بدعمالیوں کا نہیں دیتا۔ پر میں بھی کیا کرتا ہوں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور میں چاہتا ہوں تو پھر بعض گناہوں پکڑ کر لیتا ہوں، بعض گناہوں پکڑ کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ دنیا میں اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر بھی لیکن میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اس دن کے اندر پھر میں نے مہلت نہیں دینی۔ یہ دنیا 60 سال 70 سال 100 سال یہ سارا وقت ہے انسان کا، اور جب یہ ختم ہو جائے گی پھر انسان کا وقت ختم ہو جائے گا، پھر اس رحمان کا وقت شروع ہوگا، اس نے پھر ایک ایک بات پوچھنی ہے، کیا کر کے آیا اور کیا نہیں کر کے آیا۔ حدیث پاک کے آخری بات اور بات ختم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک انسان اپنے رب کے سامنے جب آئے گا اپنی جگہ ہل نہیں پائے گا جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال ان میں سے فرمایا بتا کتنی عمر پائی، کن کاموں میں گزار کے آیا، اور خاص کر سوال ہوگا جوانی میں کیا کیا، جوانی کن کاموں میں گزار کے آیا۔ سب سے بڑا سوال فرمایا جوانی کن کاموں میں گزار کے آیا، اس لیے کہ انسان کی جوانی ہی تو وہ وقت ہے کہ جو انسان جو بھی کام کرنا چاہے اپنی طاقت کے ساتھ بھرپور طریقے سے کر سکتا ہے۔ فرمایا جوانی کے بارے میں میں نے الگ سے کر کے سوال کرنا ہے، علم حاصل کتنا کیا اور عمل کتنا کیا، لوگوں تک اس کو پہنچایا کتنا۔ فرمایا یہ سارے سوال ہوں گے، اس کے بعد بڑا اعمال کھلے گا، بعد اس کے بعد جو ہے وہ حساب شروع ہوگا۔ تو اس لیے پیارو یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصول دیے، معاشرے میں بدامنی، بے چینی، اس سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت سے دور ہو گئے۔ ہمارے پاس دنیا کے ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اگر نہیں ٹائم تو قرآن اور سنت کو سننے اور سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی سب سے بڑا ریزن اور سبب ہے ہماری بربادی کا، جس میں ہم روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ جتنا قرآن و سنت سے دوری ہوتی جا رہی ہے اتنا زیادہ اور اتنے زیادہ ہمارے دلوں کے سکون ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو جتنا ہو سکے اپنی نسل کو، اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ لے تو پھر تو نہیں ہے، اگر نہیں تو
یاد رکھیے گا یہ دنیا میں پتہ نہیں کیسا وقت گزر رہا ہے، عذاب میں چل رہی ہیں، اگر دنیا میں بھی عذاب قرآن و سنت سے دور رہ کے جھیل کے جائیں اور قیامت کے بعد بھی عذاب آئے تو پھر دنیا میں آنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی اس بات پر سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔